العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين إن شاء الله بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على المنكر الفضائل إلى قيام يوم الدين الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إن هديناهم السبيل إما شاكر وإما كفورا قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں پھر آپ کے سامنے نیا نہیں ہم نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی اس کے ذہن میں بہت تجویز ہو رہی ہے جو تقریر نہیں فرمانی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں نظم کی صورت میں مکمل طور پر مدح خوانی ہو چکی ہے مسدس کے ذریعہ سلام کے ذریعہ قطعات کے ذریعہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ کے سامنے نثر کی صورت میں ہمیں تھوڑا سا پڑھنا ہے ہم بھی چاہتے جو ہے نثر بھی نظم کی طرح ہو جائے نظم کی جو کی طرح نثر نظم کی طرح ہو جائے زیادہ اس کے لیے سب سے پہلے رب کریم کی حمد و ثنا ہو رہی ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے آسمان کے شامیانے سجائے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے روشن ستارے سجائے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ٹمٹماتے ہوئے جو چاند سورج بنائے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے پتیوں کو تالیاں بجانا سکھایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کلیوں کو چٹکنے کا ڈھب بتایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے پھولوں کو مسکرانے کی ادا سکھائی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے پہاڑ کو سرل بلندی عطا کی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ڈالیوں کو لچکنے کا انداز بتایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے توبہ کو خوش خرامی کی ادا سکھائی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے بلبل کو جو ہے لہن سکھایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تتلیوں کے اندر سے عرق چوسنے کا سلیقہ سکھایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے حور و غلمان کو اترانے کا ڈھب سکھایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو بھیجا اور دین اسلام میں سب سے بڑی ضابطۂ حیات کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب بھیجی صلی محمد علیہ اب خدا کی معرفت کی بات ہو گئی خدا کے حمد کی بات ہو گئی خدا کے جو ہے ثنا کی بات ہو گئی خدا کے تسبیح و تحلیل کی بات ہو گئی اب آ جائیے قرآن وہ قرآن جس میں نار بھی ہے نور بھی ہے جس میں حور بھی ہے جس میں قصور بھی ہے جس میں غلمان بھی ہے جس میں توبہ بھی ہے جس میں ماوا بھی ہے جس میں جو ہے پہاڑوں کا ذکر ہے جس میں دریاؤں کا ذکر ہے
جس کے اندر ہر طرح کی اچھائی ہے، جس میں ایمان ہے، ایقان ہے، عرفان ہے، وجدان ہے، جس میں نور ہے، جس میں نار ہے۔ میں معلوم ہے کہاں پر آپ سبحان اللہ کے بعد نعرہ لگا، ہمیں وہ بھی معلوم ہے، جس کے اندر ہر طرح کا ذکر ہے، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی ایسی شے نہیں جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ قرآن میں کیا نہیں موجود ہے؟ اے بھیا قرآن میں علم پھینک کر بھاگنے والے کا بھی ذکر ہے، علم لے کر لڑنے والے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں غار میں منہ چھپا کے سونے والے کا بھی ذکر ہے، اور ہجرت کی بستر پر چادر اوڑھ کے سونے والے کا بھی ذکر ہے۔ سلام یہ محمد آل ہر طرح کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فلسفہ قرآن میں ملے گا، سائنس قرآن میں ملے گی، حساب قرآن میں ملے گا، سماعتیات قرآن میں ملیں گے، ادب قرآن میں ملے گی، نظم قرآن میں ملے گا، نثر قرآن میں ملے گا۔ کون سا ایسا علم ہے جو قرآن میں نہیں موجود ہے؟ ہر طرح کی چیز قرآن میں موجود ہے۔ اسی قرآن مجید کی میں نے ایک آیت لی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا، اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا، اے جو ہے محمد سے کہا، اے میرے عبد، اے میرے بندے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا چند کلمات کے ذریعہ امتحان لیا، اور ہم نے ابراہیم کو کلمات میں جب کامیاب پایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعہ امتحان لیا اور امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم نے کہا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب امامت میری ذریت میں رہے گا؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ رہے گا، لیکن یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ صاحب محمد علی ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم کیا ہے؟ رسول ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ معمار کعبہ ہے۔ اتنے عہدے کو ملے، خلت کا تاج ملا تو اللہ سے نہیں کہا کہ میری ذریت میں رہے گا۔ امام جو ہے رسالت کا جب منصب ملا تو یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں رہے گا، لیکن جب امامت کا منصب ملا تو اب جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کچھ زیادہ لذت ملی، کچھ زیادہ چاشنی ملی۔ اب کہتے ہیں کیا یہ میری ذریت میں رہے گا؟ تو امامت میں، رسالت میں، نبوت میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سوال دیجیے محمد دیکھیں بہت فرق ہے اس آیت کے لیے، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، امامت کا بہت بڑا منصب ہے۔ منصب امامت آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے۔ ہمارے ندورے بیٹھے ہیں، اب ان کو اب لطف آئے گا۔ نبیوں میں سب سے بڑا نبی کون؟ بتائیے، سب سے بڑا نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ سارے نبیوں کو نبوتیں ملی اس کے صدقے میں، سارے نبی اس کے قطرے سے پسینے کے بنائے گئے۔ اتنا بڑا نبی، سمجھ رہے نا؟ وہ اتنا بڑا نبی، اتنا عظیم نبی، اگر تمہیں نقل کرنا ہوتا تو کچھ نہ بناتا۔ جو کچھ ہے تمہارے صدقے میں ہے، تمہارے طفیل میں ہے، وہ بھی سرکاری جگہ پر ہے۔ نبوت امامت دو لفظ میں سنو، سرکاری جگہ کے اوپر ہے، بحیثیت بشر نہیں ہے، بحیثیت رسول کے۔
وہ بھی نماز پڑھا رہا ہے. سمجھے آپ؟ نماز ہمارے نبی پڑھا رہے تھے اور ایک نبوت نماز پڑھا، سب سے بڑی نبوت نماز پڑھا رہی ہے. اور بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور امامت بچپنے کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے اصحاب کرام کے درمیان سے گزرتے گزرتے بھائی ہمارے یہاں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی بچہ اگر سبا دے محمد آل قبلہ کس تلوار چلے گا اور نعرے سلوار. آ جائیے، آپ ہی کا ایک نام ہے. پورے مکہ والے مل کے چاہتے تھے محمد مٹ جائے، محمد ختم ہو جائے. ابو طالب نے کہا کہ محمد رہے گا. مکہ کے منحوس مل گئے لیکن محمد کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. صلاۃ محمد آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. یہی کہہ رہے تھے نا ابو طالب کا نام مٹ جائے لیکن کیا عرض کرے. سنیے گا، سن لیجئے. عظیم محمد جس کے لیے پوری کائنات بنی، ایک پالنے والے اتنا عظیم محمد تھا. یاد رکھیے گا، اپنے موضوع پر پھر پلٹ کے آئیں گے اور مجمع دیکھ کے نعرہ دیکھ کے بہت نہیں پڑیں گے. یہ بتا دیں پھیلانے کا بھی ڈھب آتا ہے اور سمیٹنے کا بھی ڈھب آتا ہے. اتنا عظیم نبی تھا نے، ایک پالنے والے عظیم نبی کو کہاں پیدا کرے گا، ظاہری خلقت کہاں دے گا. جس کے پسینے سے نبوتیں بن رہی ہو تو اسے کہاں تو ولادت کا موقع دے گا، کہاں ولادت کا موقع دے گا. کہا دیکھو ابو طالب کا گھرودا ہے نا، ابو طالب کے گھر کے اندر ہی اس کی ظاہری ولادت ہوگی. اس کا مطلب تیرا خانہ کعبہ تھا وہاں بھیج دے. کعبہ لوگوں کے لیے فضیلت رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ابو طالب کا گھر فضیلت رکھتا ہے. اللہ کی نگاہ میں ابو طالب کا گھر، ارے بہت بڑی امانت کا نام محمد رسول اللہ ہے. اس سے بڑی کائنات میں امانت نہیں ہے جو ابو طالب کے گھر میں آئی ہے. اور ابو طالب نبیوں کا سردار مان لیجیے. چاہے کبھی موقع آئے گا تو عرض کر دیں گے کہ جو امانتیں نبوتیں سب تھی نا سب ابو طالب کے پاس تھی جو بعد آپ نے دی ہے. بہت عظیم ذات کا نام ہے. ابو طالب کے سامنے ابراہیم نہیں بیٹھ سکتے برابر میں، نہ نوح بیٹھ سکتے، نہ یحییٰ بیٹھ سکتے، نہ زکریا بیٹھ سکتے، نہ الیاس بیٹھ سکتے، نہ یعقوب بیٹھ سکتے، نہ یوسف برابر میں نہیں بیٹھ سکتے، برابر میں نہیں بیٹھ سکتے. ضرورت نہیں بیٹھ جائیں. اور میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، ذمہ دار سرد کر رہا ہوں. جب عقد کا مسئلہ آیا نا، ہمارے جب کسی کا عقد ہوتا ہے تو مولانا بلایا جاتا ہے، بڑا سے بڑا. لوگ سوچتے کہ بڑے سے بڑا مولانا نکاح پڑھ دے. سردار انبیاء تھا نا، آدم کو بھیج دے بیٹھ کے نکاح پڑھ دے. کہا آدم کو کیسے بھیج دے؟ محمد افضل ہے، محمد افضل ہے، محمد افضل ہے. ان کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، مقبول ہے. یہ افضل ہے. ایک جملہ عرض کرتے ہیں، یہ افضل ہے ہمارے حبیب، یہ کمتر ہے. یہ پالنے والے جناب یوسف کو بھیجتے، بڑے خوبصورت ہے. پورا جو ہے مصر کا بازار ان پر فدا بھیج دے. کہ یوسف کو زلیخا نے دیکھ کے فدا ہوئی تھی. آپ کا ذکر سنا تو تمنا کر بیٹھی کہ کاش میں محمد کو دیکھتی. اس کی جوانی بڑھاپا جوانی بدل گیا. یوسف بھی وہ برابر نہیں بیٹھ سکتے. ایک پالنے والے سلیمان کو بھیج دے. کہ سلیمان کیسے بیٹھیں گے؟ کشتی جنات الٹ رہا تھا، ان کے وزیر نے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا تھا. سلیمان کمتر ہے اور محمد افضل ہے. ایک پالنے والے موسیٰ کو کہ ان کی پارے جگر کا نور جھلکا تھا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. اب 1,24,000 نبوتیں سامنے نظر نہیں آئی. ابراہیم کو لیتے کہ وہ فدینا بذبح عظیم. اگر ان کا نواسا نہ ہوتا تو بیٹا ذبح ہو جاتا. ایک پالنے والے اسماعیل تو ابراہیم کو بھیج. کہ ابراہیم کیسے بھیجے؟ ان کے بھائی کی ولادت کے لیے گھر بنانے والا بیمار ہے، سب کمتر ہے. یہ پالنے والے تو آ جا.
متشکل ہو جا، روپ دھارن کر لے، ایک جملہ قدرت کے لیے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. میں مجبوری نہیں کہہ رہا ہوں، احتیاط لفظ کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اب بیٹھا کون؟ جہاں ایک کم 1,00,000 نبوتیں نہ بیٹھ سکے، وہاں سینہ تان کے بیٹھنے والی ذات کا نام ابو طالب ہے. محمد